انسان کی اور مالک کی وہ سجدہ میں ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ انسان ایسے سجدہ کر رہا ہوتا ہے جیسے اللہ رب العزت کے عرش کی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ ہم نے اس مقصد کو سمجھنا ہے۔ بعض لوگ کام کرتے ہیں لیکن اس کام کے مقصد کو نہیں سمجھتے، اس لیے جس طرح وہ کام کرنے کا حق ہوتا ہے نا، اس طرح ہم اس کام کو کرتے نہیں ہیں، کیونکہ اس کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تقویٰ کیا ہے کہ تم نے تقویٰ اختیار کر لینا ہے۔ خلل الذنوب صغیرہا وکبیرہا ذاک التقیٰ، گناہوں کو چھوڑ دینا، گناہوں کو ترک کر دینا، چھوٹے بڑے گناہ کو چھوڑنا، یہ تقویٰ ہے۔ اور فرمایا کہ تقویٰ یہ ہے کہ جس طرح انسان دنیا میں چل رہا ہو نا، کہیں راستے میں تو کانٹے دار اگر کوئی راستہ آ جائے، جاڑیاں آ جائیں، اپنی چادر کو، کپڑوں کو، دامن کو کیسے بچا کے چلتا ہے، اس طرح دنیا میں زندگی بسر کرنی ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے بچا کے زندگی بسر کرنی ہے، یہ تقویٰ ہے۔ اب اس کا رمضان کے ساتھ تعلق کیا ہے کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ تم تقویٰ اختیار کر لو، کہ انسان جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے، انسان اکیلا بھی جب ہو تو کوئی چیز نہیں کھاتا ہے، کوئی چیز نہیں پیتا ہے، وہ چیزیں جو حلال ہے انسان کے لیے، انسان کو افطاری تک ان کو چھوڑ کے بیٹھا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ انسان کمرے میں بند ہو، اکیلا ہو، کچھ کھا بھی سکتا ہے، کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری یہ تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیشہ اللہ کی نافرمانی سے، گناہوں سے اسی طرح بچ کے رہنا ہے کہ جب بھی گناہ کرنے لگو، اللہ کی نافرمانی کرنے لگو، تو اسی وقت تمہارے دل میں یہ بات آ جائے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ رمضان کے ذریعے اللہ رب العزت نے ہماری تربیت فرما دی۔ اور رمضان رمض سے ہے، اس کا مطلب ہے جلا دینا۔ اللہ رب العزت یہ رمضان المبارک کے روزے کی جو ہیٹ ہوتی ہے نا، تپش ہوتی ہے، انسان جب بھوک میں ہوتا ہے نا تو معدے کے اندر پیاس کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے تپش آ جاتی ہے، گرمی آ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت اس گرمی کے ساتھ انسان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، سبحان اللہ، انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور روزے کے اس بات کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ روزہ یہ نہیں ہے کہ صرف بھوکا اور پیاسا رہ لینا۔ بعض لوگوں نے اس کو یہ سمجھا کہ صبح کو روزہ رکھ لیا ہے اور سارا دن کچھ کھانا پینا نہیں ہے اور شام کو روزہ افطار کر دیا۔ یہ روزہ نہیں ہے۔ روزے کا مقصد ہے کہ منہیات سے بچنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، کہ جس شخص نے بری بات کو نہیں چھوڑا ہے، برے کاموں کو نہیں چھوڑا ہے، کیونکہ یہ ایک تربیت ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ میں یہ کام غلط کرتا تھا، میں نے ان کو چھوڑنا ہے۔ اور اگر کسی نے برے کاموں کو نہیں چھوڑا، اس کی زبان ویسے ہی چل رہی ہے، گالی گلوچ ویسے ہی کر رہا ہے، کاروبار میں ہیرا پھیری کر رہا ہے، کاروبار کرتے ہوئے جھوٹ بول رہا ہے، اس کے معاملات گھر میں بھی ویسے ہی خراب ہے، باہر بھی ویسے کے ویسے ہی ہے، یعنی رمضان المبارک نے اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے، روزے نے اس کی ذات میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کا بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کیا دیکھتا ہے؟ انسان کے دل کو، اس کی کیفیت کو۔ انسان اپنا محاسبہ کر لے۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا، احتساب کرنا ہے کہ میری زندگی میں یہ کام جو تھے، یہ نافرمانی والے کام تھے، اب رمضان کی برکت کی وجہ سے میں نے ان کو چھوڑ دینا ہے۔ اور یہ سستیاں تھیں، عبادات جو کرنی تھی میں ان میں یہ سستیاں کرتا تھا، اب یہ سستیاں چھوڑ دینی ہے اور عبادات کی طرف توجہ کرنی ہے۔ 5 وقت کی نماز، سنتیں، نوافل، قرآن کی تلاوت پڑھنی ہے، اللہ کے اذکار کے ساتھ
اپنی زبان کو مزین رکھنا ہے. یہ تربیت اللہ رب العزت کرنا چاہتے ہیں. اور پھر جس کی یہ تربیت ہو جاتی ہے اور یہ روزہ جو شخص رکھ لیتا ہے پھر اس کی جزا کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس روزے کی جزا کوئی اور نہیں دے سکتا. الصوم لی وانا اجزی بہ. اور یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے. ہر عمل کا جزا فرشتے لکھ رہے ہیں. نماز پڑھی ہے فرشتے اس کی جزا لکھ رہے ہیں, اجر لکھ رہے ہیں. ہم نے وضو کیا ہے فرشتے اس کی جزا لکھ رہے ہیں. اور جب روزے کی باری آتی ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہتے ہیں رک جاؤ, تمہاری قلبوں میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ تم اس روزے کی جزا لکھ سکو. اس شخص نے میرے لیے اپنے آپ کو بدلا ہے, صرف بھوکا اور پیاسا نہیں رکھا ہے, رات کو قیام کیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ اس شخص نے میں نے اس کو روک دیا, یہ رات کو قیام کرتا رہا. روزہ کہتا ہے میں نے اس کو شہوت سے حلال چیزوں سے روک دیا. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ بھی فرماتے ہیں اس کی جزا بھی میں دوں. اور پھر وہ مالک, وہ خالق, وہ کتنا بڑا رازق ہے, وہ کتنا بڑا مالک ہے, وہ اپنی قدرت کے مطابق, قدرت کی شان کے مطابق پھر اس کی جزا بھی عطا فرمائے. اس لیے عزیزان محترم, بابرکت مہینہ ہماری زندگیوں میں چل رہا ہے. اس کو سعادت سمجھتے ہوئے, خوش بختی سمجھتے ہوئے, نہ جانے آئندہ سال یہ ہماری زندگی میں ہوگا کہ نہیں ہوگا. کتنے لوگ تھے پچھلے سال ہمارے ساتھ سیر افطار میں شریک ہوتے تھے, آج نہیں ہے. ہمیں بھی علم نہیں ہے کہ آئندہ سال یہ رمضان المبارک مہینہ ہماری زندگی میں آئی ہے نا, آج بنتا ہے. اس وقت کو بابرکت بنا ہے. اپنی پوری تعلیم رمضان المبارک کی کہ کیسے ہم نے رمضان المبارک کو گزارنا ہے کہ جس سے ہمارا رمضان ضائع نہ ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ بدبخت ہے وہ شخص کہ جس کی زندگی میں رمضان آ گیا اور اس نے ایسے گزار دیا جس طرح باقی مہینے گزر گئے تھے, اس کو بھی ایسے گزار دیا. وہ بدبخت ہے. اور خوش بخت ہے وہ شخص کہ جس کی زندگی میں رمضان آ گیا, اس نے اپنے اللہ سے معافی مانگ لی, اس نے روزے رکھ کے اپنی تربیت کر لی, اپنے آپ کو بدل لیا, اپنے آپ کو دین کے مطابق اپنی زندگی کو کر لیا. تو وہ شخص خوش بخت ہے, اس کے لیے خوشخبریاں ہیں. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر